تو سما کی تصدیق ثابت ہو گئی، سند صحیح ہو گئی. اور میری جو کتاب ہے نا درود و سلام کے فضائل، اس میں یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. سوالات جو ہیں جن ممکن ہے کہ بعض ایسا سوال بھی ہو جس کا میں جواب دینا پسند نہ کروں، تو پھر یہاں کے جو شیخ الحدیث صاحب ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. کیا ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ بھائی یہ ثابت نہیں ہے. خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے، اور کیا اس کا اپنی جانی ہونا ہے؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں نا خودکشی، مشہور لفظ ہے خودکشی. خودکشی غلط ہے. خودکشی نہیں ہوتا، خودکشی ہوتا ہے پشتن سے. خودکشی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کھینچنا، اور رسہ کشی کھینچنا نہیں ہے، پشتن سے. تو خودکشی اپنے آپ کو قتل کرنا. ایسے قتل کرنے والے کا جنازہ جو بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث اور بڑے علماء ہیں، وہ نہ پڑھیں، دوسرے لوگ اس کا پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کرام کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو. تو اس سے علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور علماء دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. ہم پڑھیں گے عوام، لیکن بڑے علماء نہیں پڑھیں گے. ابدی جہنمی وہی ہوگا جو خودکشی کو جائز سمجھتا ہے. جو جائز نہیں سمجھتا تو وہ جس طرح ایک صحابی کا ہاتھ کاٹ کیا تھا تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ مغفر لمن یدہ. اچھا یہ بتائیں کہ میرے پاس بات کوئی اور مقرر بھی ہوگی تو کوئی ایسا تو نہیں کسی اور کا میں وقت لے رہا. اچھا کیونکہ میں جو ہے میری زندگی کا ریکارڈ یہ ہے کہ میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں. میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا 12:30 بجے خطبہ شروع، 1 بجے نماز شروع. جو رہ گیا نا 1 منٹ بھی تو تکبیر اولا گئی اسے. کہا جاتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے نہیں مانا جائے گا. بھائی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی کرنا چاہیے. قرآن کی کسی آیت میں سجدہ تعظیمی سے منع نہیں کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں یہ حدیث نہیں مانتا قرآن کے خلاف ہے، تو ہم کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف. بھائی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی عقل کا قصور ہوتا ہے. کوئی آدمی بھی اگر کسی کے پاس اگر ایسی کوئی روایت ہے تو پیش کرے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. یا تو حدیث صحیح نہیں ہوگی یا پھر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگی. کیا حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کرے. یہ ایک سوال آیا ہے جہاد کے بارے میں، اس کا تفصیلی جواب تو میں کوئی نہیں دوں گا. میری کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل جہاد، وہ منگوا لیں، مکتبہ اسلامی سے. سورہ الف لام سجدہ، الف لام میم سجدہ میں آتا ہے الف سمجھ ما تعودون، اور سورۃ المعارج میں آتا ہے کہ ترج ملائکہ فروح الی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ان دونوں آیتوں کا جواب ہے. تو اس میں مختلف مرحلے مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ وہ ہوگا جس میں یعنی فرشتے جو ہے وہ چڑھتے ہیں، رب کے پاس جو جاتے ہیں وہ ایسی ہے کہ 50,000 سال جو انسانوں کا ہے اس کے برابر یعنی فاصلہ ہے، اور وہ قیامت کے ساتھ ہوگی. اس میں مختلف تطبیقیں دی جا سکتی ہیں، مختلف دو حالتوں کا بھی ہوتی ہے. جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيٌ بُكْمٌ وَصُمٌّ. قیامت کے دن ہم کافروں کو اٹھائیں گے، اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے. آتا ہے نا سمو بکم، یعنی اس طرح کی اور بھی آیات ہیں. مثلا ایک وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا لما حشرتنی اعمىٰ وقد كنت بصيرا. قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اب سرنا و سمینا فرجنا نعمل صالح، ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا. تو یہ دو مختلف حالتیں ہیں. اسی طرح یہ دو مختلف حالتیں بات ہے. کیا شریف میں جائز ہے کہ نہیں قرآن اور سنت کے ذریعے؟ بھائی کیا جائز ہے؟ اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث ہے.
بخاری مسلم کی کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے تو اس اجتہاد کی اگر میں وہ صحیح ہوتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو پھر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ تو جس طرح حاکم اجتہاد کرتا ہے وہ ہر چانس اندر ضرور اجتہاد کرتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جائے نا کسی جنگل میں، اس کو پتہ نہ ہو کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، تو نماز تو پڑھ لی، 5 نمازیں فرض ہیں، اب وضو کر کے اجتہاد کرے گا، اس کا خیال ہے خانہ کعبہ اس طرف ہے، اس طرف، تو وہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا اپنے اجتہاد میں، اگر اس کا رخ غلط بھی ہو گیا تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرے ساتھ اس طرح ہوا ایک دفعہ کہ میں جب لاہور میں آیا نا دارالسلام، تو دارالسلام نیچے تازہ دارالسلام شروع ہوا تھا، تو وہ اس طرح چکر ہے نا سیڑھیوں سے چڑھ کر علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو دور سے بار دے، ان کی جو لائبریری تھی نا اس کی چائے مجھے دے دی، تو نیچے سے پھیر کے چکرا کے جب اوپر جاتا تھا تو دوسری طرف نماز پڑھی۔ میرا شاگرد آگے سے کہا یہ کدھر نماز پڑھ رہے، یہ دفعہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یہ اسے کہا نہیں شروع نیچے فرق ہے۔ تو اس طرح انسان سے اس میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، تو یہ بہرحال اجتہاد کی قسم کیا سے آثار سلف صالحین سے استدلال ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے وہ تو ہے ہی ضعیف، وہ ہم پیش نہیں کرتے بھائی، ضعیف حدیث ہم پیش کریں تو پھر ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے جو ضعیف حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو سوال ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اس کا جواب جو ہے وہ شیخ الحدیث صاحب دیں گے۔ یہاں پر شیخ الحدیث صاحب کون ہے؟ شیخ الحدیث یہ دیں گے طلاق کا ہر مسئلہ ان کے حوالے سے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ جیسے سوال بیٹھے بے نمازی مسلمان ہے یا کافر؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے ہمارے مسئلہ؟ بھائی میں نے جو اس بارے میں تحقیق کی سوچا ہے نا اور حدیثوں کو دیکھا ہے، کچھ حدیثوں سے ثبوت ملتا ہے کہ کافر ہے، کچھ سے ملتا ہے مسلمان ہے، شیخ البانی کہتے ہیں مسلمان ہے، عرب علماء کہتے ہیں کافر ہے۔ میں جو جس نتیجے پہنچاؤں اور میرا خیال ہے کہ میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر تو یہ میرے خیال میں یاد ہی صحیح بات ہوتی ہے، لیکن میری یہی تحقیق ہے کہ اگر مطلق نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ ہے تو وہ کافر ہے، جو پڑھتا ہی نہیں، نہ جمعہ نہ کوئی پڑھتا، جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا یہ فاسق فاجر ہے، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ اور رسول دونوں کے لیے ایک ضمیر واحد استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث۔ خطبے میں تو جائز نہیں ہے، جس میں وہ تھا نا کہ وَمَن يَعْصِ مَا، جس میں وَمَن يَعْصِ مَا کے جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بے صفحہ کے بندہ، وہ تو جائز نہیں۔ ویسے تقریر میں دعا اس طرح وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ جس طرح وائد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تو اس لحاظ سے جائز بھی ہے۔ تمہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، سیاق و سباق کے مطابق بات ہے۔ یہ کچھ گروہوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یہ مجھ سے بہت سوال ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں کے پیچھے نماز ہو جاتی کہ نہیں، اس بارے میں بھی میری ایک کتاب چھپی ہوئی ہے بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا مشرک امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، مشرک کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کو بھی امامت سے ہٹا دیا تھا جو خانے کعبہ کی طرف جس نے تھوکا تھا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہوتی۔ تو یہ اس بارے میں وہ میری کتاب اب چھپ چکی ہے اللہ کے فضل کرم سے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھے کہ بعض اوقات مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا تو میں مسئلے کا جواب دیتا ہوں تو اس کو وہ پسند نہیں ہوتا، بعض اوقات اہل حدیث میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر پسند نہیں ہوتا تو کسی اور عالم سے پوچھ، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی ہے بعض اوقات۔ اس سلسلے کا یہ مسئلہ بھی ہے، ایک چیز نقد 10,000 کی ہے، اس چیز کی کو ادھار 15,000 میں بیچ سکتے ہیں کہ یعنی یہ مسئلہ ہے کہ ایک چیز نقد ملتی ہے 10,000 روپے کی اور اگر اسی سے وہ ادھار دیتے تو 15,000 کی دیتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اکثریت ہمارے علماء کی جمہور علیہ حدیث علماء سے جائز سمجھتے ہیں، لیکن میں اسے جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح شیخ البانی اور احمد عبد المنان نورپوری اور میرے ساتھ شیخ بدیع الدین راجی رحمۃ اللہ علیہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دلیل وہی حدیث ہے نا حق بیعتین بیع، اس بارے میں ہم الحدیث میں مضمون بھی شائع کر چکے ہیں، مقالات الحدیث میں بھی ہے علامہ، تو یہ میری تحقیق ہے۔ دوسرے کچھ بڑے علماء جو اس کو جائز سمجھتے ہیں۔
جیسا شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبد العزیز وغیرہ ایسے جیسے. جنازہ میں مذکر مؤنث کی ضمیریں تبدیل کی جائیں گی، ہو سکتی ہے، کیونکہ تابعین نے یہ فرمایا کہ جنازہ میں کوئی دعا موقت نہیں، شریعت نے کوئی خاص دعا مقرر نہیں. تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اللہ مغفر لہو جب پڑھیں گے تو اگر عورت کا جنازہ ہے نا تو اس کی جگہ لہا پڑھنے بہتر ہے. اگر اللہ مغفر لہو پڑھیں گے تو پھر مراد ہوگا لحاظ المیت، کہ اللہ اس میت کو بخشے. تو ٹھیک ہے، یہ احتیاطی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی دعا موقت نہیں تو اس کے مطابق یہ ضمیریں بدلنا جائز ہے. یہ آپ بھائیوں کے سوالات تھے اور میرے جوابات نہیں ہیں. اگر تو یہ جوابات صحیح تھے نا تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے آپ کو بھی، اور اگر اس میں کوئی غلط ہے تو اللہ خطا معاف فرمائے، اللہ اپنی ناراضی سے بچائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.